محبت کے دم سے توڑ کے بلبل کا دل خوشبو بازاروں میں لائی خدا سے مانگ لے میں نے تیرے وفا سنم. دوستو نیلو ایک ایسی منفرد اداکارہ تھی کہ جس نے ایک ایکسٹرا کے طور پر فلمی دنیا میں قدم رکھا تھا اور پہلی بار 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم دلّا بٹی میں نظر آئی تھی. اسی سال کی فلم ماہی مونڈا میں ظریف پر فلمائے گئے عنایت حسین بٹی کے مشہور زمانہ گیت بھی اس پر فلمائے گئے. اگلے سال کی فلم 7 لاکھ میں زبیدہ خانم کے گائے ہوئے ایک آئٹم سانگ آئے موسم رنگیلے سہانے نے نیلو کو ملک گیر شہرت دی تھی، لیکن اس کی جدوجہد کا سفر جاری رہا. اس دوران وہ 2 درجن کے قریب فلموں میں ایکسٹرا کردار ادا کرتے نظر آئی. مثبت اور منفی کرداروں میں معاون اداکارہ، آئٹم گرل اور مکمل فلمی ہیروئن کے علاوہ 50 کے عشرہ کی 4 بڑی فلم ہیروئنز نور جہاں، سورن لتا، سبیہ خانم اور مسرت نذیر کے مقابل ثانوی کرداروں میں بھی نظر آئی تھی. 1959 کی فلم ناگن کے بعد نیلو صفحے اول کی ہیروئن بن گئی تھی اور 60 کے عشرہ کی بیشتر معروف اداکاراؤں نے اس کے مقابل ثانوی کردار ادا کیے تھے، جن میں یاسمین، بہار، نیر سلطانہ، لیلا، شیرین، حسنہ، رانی، دیبا، نغمہ، فردوس اور سلونی وغیرہ شامل تھی. جبکہ شمیم آرا اور زیبا کے ساتھ کبھی کسی فلم میں نظر نہیں آئی کیونکہ وہ دونوں نیلو کے مد مقابل تھی، لیکن صرف اردو فلموں تک محدود تھی. جبکہ نیلو واحد اداکارہ تھی جو اردو اور پنجابی فلموں میں ایک ساتھ طور پر مقبول اور مصروف تھی. نیلو کو اپنے وقت کی ایک ڈریم گرل اداکارہ کہا جاتا تھا جو اپنے دلکش خدوخال، سحر انگیز رقص اور اثر اداکاری اور ہوش ربا اداؤں سے فلم بینوں کو سینما گھروں تک کھینچ لاتے تھے. 1962 کی فلم بنجارن بھی نیلو کی ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں اس کے ہی جان خیز رقص فلم کی کامیابی کی بڑی وجہ بن گئے. یہ فلم اتنی مقبول ہوئی تھی کہ اس کا ذکر اس دور کی ایک فلم عید مبارک میں احمد رشدی کے ایک مزاحیہ گیت میری گڑیا کا ہے جلوہ نرالے میں بھی کیا گیا تھا، اور جس میں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اس دور میں فلم بنجارن سے نیلو، سہیلی سے شمیم آرا اور اشیانہ سے زیبا کو بے حد مقبولیت ملی تھی. نیلو کی اپنی پہلے دور کی آخری فلم زرقہ 1969 تھی جو کراچی میں 100 ہفتے چلنے والی پہلی فلم ثابت ہوئی. اس دوران اس نے شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا، لیکن یہ خوشیاں اسے راس نہیں آئی اور 1972 میں اس کے شوہر ریاض شاہد کی اچانک موت کے بعد اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اسے دوبارہ فلمی دنیا کا رخ کرنا پڑا. اس کے دوسرے دور کا آغاز بھی کراچی ہی میں 100 ہفتے چلنے والی فلم خطرناک 1974 سے ہوا تھا اور اگلے 6 برسوں میں وہ 3 درجن سے زائد فلموں میں ہیروئن کے طور پر نظر آئی تھی. نیلو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے شان کے ساتھ اس کی پہلی فلم بلندی 1990 میں اداکاری کرتی نظر آئی تھی. نیلو 60 کے عشرے کی ایک سپر سٹار اداکارہ تھی جس نے ایکسٹرا کے طور پر فلموں میں کام شروع کیا اور معاون اداکارہ اور آئٹم گرل کے بعد چھوٹی کی فلمی ہیروئن بنی. وہ اپنے دور میں پاکستان کی واحد اداکارہ تھی جو بیک وقت اردو اور پنجابی فلموں میں مقبول تھی. 30 جنوری 2021 کو 80 سال کی عمر میں انتقال کر جانے والی اپنے وقت کی اس عظیم اداکارہ نے 150 کے قریب فلموں میں کام کیا تھا، جن کا سال بسال مختصر احوال کچھ اس طرح ہے. 1956 میں نیلو کی فلم دنیا میں آمد ایک امریکی فلم بوانی جنکشن سے ہوئی تھی جس میں وہ کسی ایکسٹرا رول میں تھی. دلّا بٹی اور ماہی مونڈا جیسی مشہور زمانہ فلموں میں ایکسٹرا رول میں نظر آنے کے بعد اسی سال کی فلم صابرہ 1956 میں قدر نمایاں کرداروں سے ملا تھا. 1957 کا سال نیلو کے لیے 8 فلمیں لے کر آیا تھا. اس سال اس کی سب سے بڑی فلم یکے والی میں نیلو مسرت نذیر پر عاشق ہو جاتی ہے جو ایک لڑکے کے روپ میں اسے ملتی ہے. فلم سہیلی 1957 میں نیلو نے ہیر کا رول کیا تھا. رانجھا کا کردار عنایت حسین بٹی نے کیا تھا. اسی سال فلم 7 لاکھ میں زبیدہ خانم کا گائے وہ مشہور زمانہ گیت آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہ ہی مانے تو چٹی لے کے آ جا بالما نیلو پر فلمایا گیا پہلے سپر ہٹ گیت تھا جس نے اسے ملکگیر شہرت دی تھی. 1958 میں نیلو کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں پہلی بطور ہیروئن اس کی 2 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں ایک فلم پنجابی فلم کچیا کلیا تھی اور دوسری اردو فلم نئی لڑکی تھی.
1959 میں نیلو کی 12 فلمیں ریلیز ہوئی. یہ سال اس کے لیے بریک تھرو کا سال تھا. اسی سال اس کی بطور فرسٹ ہیروئن پہلی بڑی فلم ناگن تھی جس میں اس کا ہیرو رتن کمار اور ویلن یوسف خان تھا. دوسری فلم ساتھی میں اس کا ہیرو درپن تھا. اس سال کا ایک منفرد اور دلچسپ ریکارڈ یہ بھی تھا کہ نیلو نے 50 کے عشرے کی 5ویں بڑی ہیروئن کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن کے طور پر کام کیا تھا. ان میں میڈم نور جہاں کے ساتھ کوئل اور نیند 1959، سورن لتا کے ساتھ شمع، سبیہ خانم کے ساتھ نغمہ دل، مسرت نذیر کے ساتھ 16 آنے اور یاسمین کے ساتھ للکار تھی. 1960 میں نیلو کی 9 فلمیں نمائش پذیر ہوئی تھی جو سبھی اردو فلمیں تھی. بطور فرسٹ ہیروئن انصاف کامیاب فلم تھی جس میں پہلی بار کمال ہیرو تھا. ایاز اور سلطنت 1960 دیگر بڑی فلمیں تھی جن میں وہ سائیڈ ہیروئن تھی. 1961 میں نیلو کی صرف 3 فلمیں ریلیز ہوئی اور حیرت انگیز طور پر سبھی ناکام رہی. 1962 میں نیلو کی 8 فلمیں منظر عام پر آئی. بنجارن اور عذرا سب سے کامیاب فلمیں تھی. فلم عذرا میں نیلو پر میڈم نور جہاں کے متعدد گیت فلمائے گئے جن میں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے سب سے مشہور تھی. وقت کی ایک بڑی ہیروئن لیلا نے اس فلم میں نیلو کے مقابل ثانوی رول کیا تھا. 1963 میں بھی نیلو کی 8 ہی فلمیں ریلیز ہوئی. سال کی سب سے کامیاب فلم دامن 1963 تھی جس میں نیلو نے آخری بار ویم کا رول کیا تھا. 1964 میں بھی نیلو کی 8 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں 4 اردو اور 4 پنجابی فلمیں تھی. 1965 میں حیرت انگیز طور پر نیلو کی صرف 2 فلمیں ریلیز ہوئی. نیلو رقص کی ماہر اور اپنی فلموں کی کوریوگرافر بھی خود ہی ہوتی تھی جس کا مظاہرہ اس نے اس سال کی اکلوتی اردو فلم رقاصہ میں کیا تھا. اس سال کی سب سے بڑی فلم جیدار 1965 تھی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لاہور کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم تھی. اس فلم میں وقت کی بڑی مقبول پنجابی اداکارہ شیرین نے بھی نیلو کے مقابل ثانوی رول کیا تھا. 1966 میں نیلو کی 9 فلمیں منظر عام پر آئی جن میں 6 پنجابی فلموں میں سے لاڑو، نظام لوہارو اور ابا جی بہت بڑی فلمیں تھی. 1967 کا سال نیلو کے لیے 6 فلمیں لے کر آیا تھا جن میں اسے 4 پنجابی فلمیں ملی. دل دا جانی سال کی سب سے بڑی نغماتی فلم تھی جس میں سلونی نے نیلو کے مقابل ثانوی رول کیا تھا. اس فلم میں میڈم نور جہاں کا نیلو پر فلمایا ہوا گیت سیونی میرا دل دا جانی ایک میگا ہٹ گیت تھا. یارمار 1967 ایک اور کامیاب فلم تھی جبکہ 2 اردو فلموں میں سے چٹان کامیاب فلم ثابت ہوئی. 1968 میں نیلو کی صرف 3 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں جگبیتی سال کی بہترین فلم تھی. اسی سال فلم پرستان میں نسیم بیگم کا گائے وہ سپر ہٹ گیت محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نیلو پر فلمایا گیا. 1969 میں نیلو کی صرف 2 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم زرکا نیلو کی آخری ریلیز شدہ فلم تھی. اسی سال کے بعد اگلے 5 سال تک نیلو کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی. 1972 میں ریلیز ریاض شاہد کے اچانک انتقال کے بعد نیلو کو اپنے 3 بچوں کی کفالت کے لیے فلموں میں واپسی پر مجبور ہونا پڑا. 1974 میں نیلو کی فلموں میں واپسی ایک بہت بڑی پنجابی فلم خطرناک سے ہوئی جس نے کراچی میں 100 ہفتے چلنے والی پہلی پنجابی فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا. وہ آزادی کا دور تھا جس سے فلم سازوں نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور فلموں میں لچر پن اور بےہودگی میں اضافہ ہو گیا تھا. نیلو نے اپنے پہلے 14 برسوں میں 90 فلموں میں کام کیا. 1974 کے بعد اس کی فلموں کی تعداد 50 سے